یہ جناب میڈیا پر اب جہاد ہو رہا ہے، یعنی خود تعلیم کا تبلیغ کا نیا انداز، اس کو جہاد بھی کہہ رہے ہیں، ثواب کی امید بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ جاریہ کی امید بھی سنا رہے ہیں۔ زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے کتنی جناب 4,60,00,000 دو گے صدقہ جاریہ، جب تک یہ پیغام ٹی وی چلے گا۔ تو میں جتنے بھی پیغام ٹی وی پہ مفتیان کرام بیٹھتے ہیں، ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ خدا کے لیے امت کے اندر انتشار مت پیدا کرو، افتراق مت پیدا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جس اصول سے تم خود زکوٰۃ لے کے ٹی وی چلا رہے ہو، اسی اصول کی روشنی میں ہماری جو گزارشات ہیں ربیع الاول شریف کے مہینے میں حضور کی محبت تعظیم کے لیے، حضور کی آمد کی خوشی کے لیے جشن میلاد مصطفیٰ کا نیا انداز ہے، ہماری وضاحت کو بھی قبول کرو، نہیں تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ آپ جو کچھ ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہم پر فتوے لگاتے ہو، یہ صرف اپنی کمپنی کی مشہوری ہے، اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ ہم ہیں دین پہ چلنے والے، ہم ہیں قرآن پہ چلنے والے، ہم ہیں سنت پہ چلنے والے۔ یہ جو احمد رضا کے ماننے والے یہ تو بدعتی ہیں، ان کا تو دین سے قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے، تو ہم یہی پھر پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا یدعون الی کتاب اللہ ولیس منہ فی شیء، کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے لیکن ان کا تعلق نہیں ہوگا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بلائیں گے۔ یہ حضرت صاحب کی ذرا گفتگو سنیں، یہ کہہ رہے ہیں جو بھی پیغام ٹی وی کو زکوٰۃ دے گا اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، چونکہ آج کل میڈیا کے ذریعے جہاد ہو رہا ہے۔ ذرا سنیے۔ لہٰذا پہلی ترجیح آپ دیں یا نہ دیں، جہاد کی بھی پھر آگے تفصیلات ہے۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، آج کا جہاد میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے، اور جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالمال بھی ہوتا ہے، اور جہاد ہر حوالے سے ہوتا ہے۔ آج فی سبیل اللہ ہر وہ چیز جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، اور اس میں دو ہی چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کے راستے میں جہاد اور ایک اللہ کے دین کی اشاعت۔ لہٰذا کوئی اس کے اندر ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کھل کے آپ زکوٰۃ دیں، آپ ان غریب لوگوں کو محروم نہ کریں جن کو آپ پہلے زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو بھی دیں، لیکن اس میں سے پیغام ٹی وی کا حصہ دیں، اور یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے اور آپ نے آج اگر 4,60,00,000 دے دیے پیغام ٹی وی کو، تو اگلے 15 سال 20 سال ہماری زندگی پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں ہے۔ پیغام ٹی وی جب تک یہ دعوت کا کام کرتا رہے گا، ہمیں اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے کار نبوت اور دعوت کا کام کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ مصارف زکوٰۃ ہم تمام پیغام ٹی وی پر بیٹھنے والے مفتیان کرام، علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ آپ ربیع الاول شریف کے مہینے میں اہل سنت پر جس بدعت کی تعریف سے فتوے لگاتے ہیں، بے رحم فتوے لگاتے ہیں کہ بھئی تم جو کر رہے ہو بالکل نئے طریقے ہیں، صحابہ نے اس طرح حضور کی آمد کی خوشی نہیں کی، نیا طریقہ اپنایا ہے، اور نیا طریقہ دین سمجھنا یا ثواب کی امید رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ کل بدعت ضلالۃ، ہر نیا کام گمراہی ہوگا، یعنی تم جو جشن میلاد کر رہے ہو یہ گمراہی ہے۔ یہی کچھ ربیع الاول شریف کے مہینے میں کہا جاتا ہے۔ اب خود اپنے ٹی وی کو چلانے کے لیے نیا انداز تبلیغ کا، نیا انداز تعلیم کا، اس کو متعارف کرانے کے لیے حضرت صاحب اس کو جہاد بھی کہہ رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے یہ پیغام ٹی وی پہ بیٹھ کے جہاد کر رہے ہیں، اور ان کے اس ٹی وی کو سسٹم کو چلانے کے لیے جو زکوٰۃ بھی دے گا اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ یعنی ربیع الاول شریف کے مہینے میں اہل سنت پر بدعت کا فتویٰ لگانا ہو تو اور انداز ہے، اور رمضان شریف میں خود زکوٰۃ حاصل کرنی ہو تو اور انداز ہے۔ حالانکہ بات ایک ہی ہے، جس انداز سے ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ مہربانی کرو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، امت کے اندر انتشار نہ کرو، تفرقہ نہ کرو۔ دیکھو تم نئے سے نئے انداز میں خوشیاں کر رہے ہو، اپنے مدرسوں کی، اپنی مساجد کی، اپنی کوٹھیوں کی، اپنی تعلیم کی، کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے، کوئی باہر چلا جائے، نئے سے نئے انداز میں تم خوشیاں کر رہے ہو۔ تو ہم اگر اسی ماحول کے اندر نئے انداز میں شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اگر حضور کی آمد کی خوشی کرتے ہیں تو ہمیں معاف کرو، یہ حضور کی محبت ہے، حضور کی تعظیم ہے۔ اور تمہارے امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے اقتداء الصراط المستقیم کے اندر کہ اگر یہ حضور کی محبت میں کام کرتے ہیں تو اللہ انہیں اجر بھی عطا کرے گا۔ اور ابن کثیر نے شہنشاہ مظفر کی تعریف کی ہے کہ وہ جشن میلاد کرتے تھے، نیک آدمی تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ میلاد مصطفیٰ کی محفل کیا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حضور کی آمد کے دن پر مکہ شریف میں حضور کے جائے ولادت پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے کہا لوگ وہاں حضور کی آمد کے واقعات سنا رہے تھے، درود و سلام پڑھ رہے تھے، تعریف کر رہے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے میلاد شریف ثابت ہے، تمہارے بڑوں سے میلاد شریف ثابت ہے، تو ہمیں معاف کرو، کیوں انتشار کرتے ہو؟ اس وقت بالکل ہماری ایک نہیں سنی جاتی۔ اب جب اپنی باری آئی، آپ نے ٹی وی کو چلانے کے لیے جب زکوٰۃ لینے کی باری آئی تو کہتے ہیں یہ صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ یہ جناب میڈیا پر اب جہاد ہو رہا ہے، یعنی خود تعلیم کا تبلیغ کا نیا انداز، اس کو جہاد بھی کہہ رہے ہیں، ثواب کی امید بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ جاریہ کی امید بھی سنا رہے ہیں۔ زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے کتنی جناب 4,60,00,000 دو گے صدقہ جاریہ، جب تک یہ پیغام ٹی وی چلے گا۔ تو میں جتنے بھی پیغام ٹی وی پہ مفتیان کرام بیٹھتے ہیں، ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ خدا کے لیے امت کے اندر انتشار مت پیدا کرو، افتراق مت پیدا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جس اصول سے تم خود زکوٰۃ لے کے ٹی وی چلا رہے ہو، اسی اصول کی روشنی میں
ہماری جو گزارشات ہیں ربیع الاول شریف کے مہینے میں حضور کی محبت تعظیم کے لیے، حضور کی آمد کی خوشی کے لیے جشن میلاد مصطفیٰ کا نیا انداز ہے، ہماری وضاحت کو بھی قبول کرو، نہیں تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ آپ جو کچھ ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہم پر فتوے لگاتے ہو یہ صرف اپنی کمپنی کی مشہوری ہے، اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ ہم ہیں دین پہ چلنے والے، ہم ہیں قرآن پہ چلنے والے، ہم ہیں سنت پہ چلنے والے، یہ جو احمد رضا کے ماننے والے یہ تو بدعتی ہیں، ان کا تو دین سے قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے، تو ہم یہی پھر پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا یدعون الی کتاب اللہ ولیس منہ فی شیء، کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے لیکن ان کا تعلق نہیں ہوگا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بلائیں گے۔ وَيَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، ایسی ٹیم نکلے گی ان کی نمازیں دیکھ کے تم اپنی نمازوں کو کم تر سمجھو گے، ان کے روزے دیکھ کے اپنے روزوں کو کم تر سمجھو گے۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، پھر ہم یہی کہیں گے۔ اور تمہاری جو بدعت کی تعریف اس کے بارے میں ہم مسلم شریف کی یہ حدیث سنائیں گے۔ حضور نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذبون یاتونکم من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ایک قوم آئے گی کہ جو ایسی باتیں کریں گی جو تمہارے بڑوں نے نہیں سنی ہوں گی، وہ جھوٹے لوگ ہوں گے، ان سے دور رہنا، بچ کے رہنا، تمہیں گمراہ کرنا چاہیں گے، پھر ہم انہی حدیث کی روشنی میں تمہاری تصویر دیکھیں گے، تمہیں آئینہ ان حدیث مبارکہ کا دکھائیں گے۔ جبکہ بدعت کی تعریف جو تم کرتے ہو، بدعت کی تعریف کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اگر ثواب کی امید رکھو گے بدعت ہے، اس کی روشنی میں تمہارا یہ زکوٰۃ لینا اس پیغام ٹی وی کے یہ بھی بدعت ہوا، یہ بھی گمراہی ہوا۔ تمہاری یہ تعریف نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ سنت سے، نہ اسلاف سے ثابت ہے۔ ہم جو بدعت کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ ہم قرآن مجید سے بھی، حدیث مبارکہ کی روشنی میں اسلاف امت سے بھی دکھا سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بہا، جو بھی نیا طریقہ دین میں جاری کرے گا اسے ثواب ملے گا، جب تک اس کے طریقے پہ لوگ عمل کریں گے اس کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ یہ مسلم شریف کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر روایت ہے۔ اور اسلاف کیا فرماتے ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بدعت کی 5 قسمیں کی ہیں: محرمۃ و مکروہۃ، مباحۃ، مندوبۃ و واجبۃ۔ کبھی بدعت حرام ہوتی ہے، کبھی مکروہ ہوتی ہے، کبھی بدعت واجب بھی ہوتی ہے، کبھی بدعت مستحب ہوتی ہے، مندوب ہوتی ہے۔ کیا یہ سارے اسلاف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ بدعتی ہیں؟ امام ابن حجر اسقلانی بدعتی ہیں، انہیں بدعت کی تعریف نہیں آتی؟ تو تمہاری بھائی بدعت کی تعریف بھی خود بدعت، اور اسی بدعت کی تعریف کے زد میں خود تم آ گئے ہو۔ تمہارا زکوٰۃ لینا پیغام ٹی وی کے لیے، اور اس پر یہ نویز سنانا ہے کہ تمہیں جناب صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا، پھر یہ کہنا کہ اب جہاد ہو رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے، یہ سارا کچھ بدعت، تمہاری بدعت کی تعریف کے زمرے میں آ کے بدعت ہو گیا، گمراہی ثابت ہو گیا۔ اب ایک ہی رستہ بچا ہے کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہم جو بدعت کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اسلافی امت نے بتایا جو چیز قرآن کے خلاف نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، اجماع کے خلاف نہ ہو، دین کے فائدے کے لیے ہو، اگرچہ نہیں ہے لیکن وہ بری بدعت نہیں ہے، وہ بدعت سیئہ نہیں ہے، بدعت مذمومہ نہیں ہے، بلکہ بدعت حسنہ ہے، بدعت مندوبہ ہے، وہی تعریف تمہارے کام آئے گی، ورنہ تمہاری جان چھوٹ سکتی نہیں۔ لہذا امت کو مت گمراہ کرو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا پہ عمل کرو، ایک پلیٹ فارم پہ امت کو اکٹھا کرو۔ میلاد شریف کے مہینے میں اگر تم نے نہیں جشن میلاد کرنا تو نہ کیا کرو، لیکن لوگ گمراہ مت کیا کرو۔ اگر اس مہینے میں گمراہ کرتے ہو تو اب کس منہ سے تم رمضان شریف کے مہینے میں زکوٰۃ کا فنڈ لینے کے لیے، اپنے ٹی وی کو چلانے کے لیے تم جناب خوشخبری سنا رہے ہو کہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، یعنی ہمیشہ تمہیں ثواب ملے گا، اور ربیع الاول شریف کے مہینے میں کہتے ہو نہیں جھنڈیوں پہ ثواب نہیں ہے، ان لائٹوں پہ ثواب نہیں ہے، حالانکہ وہ محبت رسول میں ہے، عشق رسول میں ہے، وہ تعظیم رسول کے لیے ہے۔ اگر دین کی تبلیغ کے لیے، علم دین کے لیے نیا طریقہ اپنانا وہ ثواب ہو سکتا ہے، تو حضور کی تعظیم کے لیے، حضور کی محبت میں نیا طریقہ شریعت کے خلاف بھی نہ ہو، وہ اپنانا کیوں ثواب نہیں ہو سکتا؟ تو لہٰذا پیغام ٹی وی کے لیے، زکوٰۃ کے لینے کے لیے اور صدقہ جاریہ کی بشارت اور خوشخبری سنانے کے لیے جو اصول تم نے اپنایا ہے، اس کا جو جواب تم دو گے جشن میلاد مصطفیٰ کو منانے کے لیے، وہی جواب ہم دیں گے، جو جواب تمہارا ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا۔ ورنہ جن حدیث کی روشنی میں ہم پر بدعت کے فتوے لگاتے ہو کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ پھر ان حدیث کی روشنی میں تمہارا زکوٰۃ وصول کرنا، پیغام ٹی وی کو چلانے کے لیے اس پر بشارت سنانا، کبھی ثواب ملتا رہے گا، قیامت تک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ان حدیث کی روشنی میں تمہارا یہ سارا طریقہ یہ محدثات کے اندر آئے گا، شر الامور کے اندر آئے گا،
گمراہی ٹھہرے گا، اس پر ثواب کی امید نہیں رکھی جا سکتی. اور اگر پیغام ٹی وی کو زکوٰۃ دیتے ہوئے ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے، اگرچہ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، یہ تعلیم تبلیغ کا نیا انداز ہے، تو پھر ہم کہیں گے میلاد شریف کے مہینے میں حضور کی تعظیم محبت کے لیے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جشن میلاد کرنا یہ بھی ثواب ٹھہرے گا، اس کی بھی اجازت ہوگی. لہٰذا کمپنی کی مشہوری کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دین پہ عمل کرنے والا ثابت کرنے کے لیے نئے استدلال کر کے امت کو گمراہ کرنا اور امت کو بدعتی بنانا چھوڑ دو. کچھ خدا کا خوف کرو.